بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ عنکبوت آیات 31 تا 45 کا پیغام لیے دورہ قرآن کے اس پروگرام میں حاضر خدمت ہیں، جہاں آپ کو قرآن کے مختصر اور جامع پیغامات پہنچائے جا رہے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى قالوا إنا مهلكو آل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ ہود اور سورہ ہجر میں اس قصے کی تفصیل یہ بیان ہوئی ہے کہ جو ملائک قوم لوط علیہ السلام پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے، وہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام اور ان کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت دی۔ پھر بتایا کہ ہمیں قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو ان کی آمد پر وہ سخت پریشان اور دل تنگ ہوا ان کا۔ اور پھر الفاظ آئے اور ان کی وجہ سے ناخوش ہوا۔ سیّا بہم، سیّا سوء مصدر سے ہے جس کے معنی ہے برا ہونا، کسی کو ناگوار کرنا، تکلیف پہنچانا، اور وہ ان کی وجہ سے ناخوش ہوئے۔ داقا بہم زرعن، یعنی کہ داقا دیکن مصدر سے ہے، اس کے معنی ہے تنگ ہونا، اور زرعن ہاتھ کی کشادگی کو کہتے ہیں، یہ طاقت کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو دی کا ذرا کنایا ہے طاقت اور گنجائش کے ختم ہونے سے۔ یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی شخص مصیبت میں مبتلا ہو اور اس سے نکلنے کی طاقت نہ ہو۔ اور آگے یعنی وہ صاحب بصیرت تھے، لفظ استعمال ہوا ہے مستبصرین کا لفظ، استبصار مصدر سے ہے جس کے معنی صاحب بصیرت ہونا ہے۔ مراد یہ کہ قوم عاد اور سمود کوئی جاہل اور نادان نہیں تھے، اپنے اپنے وقت کے بڑے ترقی یافتہ لوگ تھے اور اپنی دنیا کے معاملات انجام دینے میں پوری ہوشیاری اور دانائی کا ثبوت دیتے تھے۔ اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ شیطان ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر ان کی عقل سلب کر کے انہیں اپنے راستے پر کھینچ لے گیا، بلکہ انہوں نے خوب سوچ سمجھ کر آنکھوں دیکھتے شیطان کے پیش کیے ہوئے راستے کو اختیار کیا، جس میں انہیں بڑی لذتیں اور منفعتیں نظر آتی تھیں، اور انبیاء کے پیش کیے ہوئے اس راستے کو چھوڑ دیا جو انہیں خشک، بد مزہ اور اخلاقی پابندیوں کی وجہ سے تکلیف دہ نظر آتا تھا۔ یہ خطاب بظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، جو یہ بات کہی جا رہی ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب۔ یہ خطاب بظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر دراصل مخاطب تمام اہل ایمان ہیں جن پر بے انتہا ظلم و ستم توڑے جا رہے تھے اور ایمان پر قائم رہنے میں شدید حوصلہ شکن مشکلات سے ان کو سابقہ پیش آ رہا تھا۔ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے پچھلے 4 رکوعوں میں صبر و ثبات اور توکل اور اللہ کی مسلسل تلقین کرنے کے بعد اب انہیں عملی تدبیر بتائی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کریں، نماز قائم کریں، کیونکہ یہی 2 چیزیں ایسی ہیں جو ایک مومن میں وہ مضبوط سیرت اور زبردست صلاحیت پیدا کرتی ہیں جس سے وہ باطل کی بڑی سے بڑی طغیانیوں
اور بدی کے سخت سے سخت طوفانوں کے مقابلے میں نہ صرف کھڑا ہو سکتا ہے بلکہ ان کا منہ پھیر سکتا ہے۔ لیکن تلاوت قرآن اور نماز سے یہ طاقت انسان کو اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب وہ قرآن کے محض الفاظ کی تلاوت پر اکتفا نہ کرے بلکہ اس کی تعلیم کو ٹھیک ٹھیک سمجھ کر اپنی روح میں جذب کرتا چلا جائے، اور اس کی نماز صرف حرکات بدن تک محدود نہ رہے بلکہ اس کے قلب کا وظیفہ اور اس کے اخلاق و کردار کی قوت محرکہ بن جائے۔ تلاوت کے متعلق یہ اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ جو تلاوت آدمی کے حلق سے تجاوز کر کے اس کے دل تک نہیں پہنچتی، وہ اسے کفر کی طغیانیوں کے مقابلے کی طاقت تو درکنار خود ایمان پر قائم رہنے کی طاقت بھی نہیں بخش سکتی۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، وہ قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ در حقیقت جس تلاوت کے بعد آدمی کے ذہن و فکر اور اخلاق و کردار میں کوئی تبدیلی نہ ہو بلکہ قرآن پڑھ کر بھی آدمی وہ سب کچھ کرتا رہے جس سے قرآن منع کرتا ہے، اور وہ ایک مومن کی تلاوت ہے ہی نہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پر ایمان نہیں لایا وہ شخص جس نے اس کی حرام کی ہوئی چیز کو حلال کر لیا، کیونکہ جو شخص قرآن کو اللہ کی کتاب مانے اور اسے پڑھ کر یہ معلوم بھی کرتا رہے کہ اللہ نے اسے کیا ہدایات دی ہیں اور پھر اس کی ہدایات کی خلاف ورزیاں کرتا چلا جائے، اس کا معاملہ تو اس مجرم کا سا ہے جو قانون سے ناواقفیت کی بنا پر نہیں بلکہ قانون سے خوب واقف ہونے کے بعد جرم کا ارتکاب کرتا ہے۔ کیونکہ جو شخص یہ نماز کے بہت سارے اوصاف میں سے ایک اہم وصف ہے جسے موقع مال کی مناسبت سے یہاں نمایاں کر کے پیش کیا جا رہا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، مکہ کے یعنی کہ یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ مکہ کے اس ماحول میں جن شدید مزاحمتوں سے مسلمانوں کو سابقہ درپیش تھا، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے انہیں مادی طاقت سے بڑھ کر اخلاقی طاقت درکنار تھی۔ اس اخلاقی طاقت کی پیدائش اور اس کے نشو و نما کے لیے دو تدبیروں کی نشاندہی کی گئی، ایک تلاوت قرآن کی اور دوسرے اقامت صلاۃ کی۔ اس کے بعد اب اس جملے میں بتایا جا رہا ہے کہ اقامت صلاۃ وہ ذریعہ ہے جس سے تم لوگ ان برائیوں سے پاک ہو سکتے ہو جن میں اسلام قبول کرنے سے پہلے تم خود مبتلا تھے۔ نماز کی یہ خوبی جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے، اس کے دو پہلو ہیں، ایک اس کا وصف لازم ہے اور دوسرا وصف مطلوب ہے۔ وصف لازم یہ ہے کہ یہ فحشاء اور منکر سے روکتی ہے، اور وصف مطلوب یہ ہے کہ اس کا پڑھنے والا واقعی فحشاء اور منکر سے رک جائے۔ جہاں تک روکنے کا تعلق ہے، نماز لازماً یہ کام کرتی ہے۔ جو شخص بھی نماز کی نوعیت سے ذرا سا غور کرے گا، اس کی نوعیت پر ذرا سا غور کرے گا، وہ تسلیم کرے گا کہ انسان کو برائیوں سے روکنے کے لیے جتنے باریک بھی، جتنے بریک بھی لگانے ممکن ہیں، ان میں سب سے زیادہ کارگر بریک نماز ہی ہو سکتی ہے۔ آخر اس سے بڑھ کر مؤثر معنی اور کیا ہو سکتا ہے کہ آدمی کو ہر روز دن میں 5 وقت اللہ کی یاد کے لیے بلایا جائے اور اس کے ذہن میں یہ بات تازہ کی جائے کہ تو اس دنیا میں آزاد اور خود مختار نہیں ہے بلکہ ایک اللہ کا بندہ ہے، اور تیرا معبود وہ ذات ہے جو تیرے کھلے اور چھپے تمام اعمال سے حتیٰ کہ تیرے دل کے ارادوں اور نیتوں تک سے واقف ہے، اور ایک وقت ضرور ایسا آنا ہے جب تجھے اس ذات کے سامنے پیش ہو کر اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ اب دوسرا وصف کہ انسان واقعی نماز کی پابندی اختیار کرنے کے بعد عملاً بھی برائیوں سے رکتا ہے یا نہیں،
تو اس کا انحصار خود اس آدمی پر ہے جو اصلاح نفس کی یہ تربیت لے رہا ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھانے کی نیت رکھتا ہو اور اس کی کوشش کرے تو نماز کے اصلاحی اثرات اس پر مترتب ہوں گے، ورنہ ظاہر ہے کہ دنیا کی کوئی تدبیر اصلاح بھی اس شخص پر کارگر نہیں ہو سکتی جو اس کا اثر قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہو یا جان بوجھ کر اس کی تاثیر کو دفع کرتا ہو۔ یعنی اگر نمازی صحیح معنوں میں نماز پڑھے تو نماز کے اندر یہ تاثیر ہے کہ وہ اسے برائیوں سے روکے، بشرطے کہ وہ نماز پڑھے۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ معلوم کرنا چاہے کہ اس کی نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں، اسے دیکھنا چاہیے کہ اس نماز نے اسے فحشاء اور منکر سے کہاں تک باز رکھا ہے۔ اگر وہ برائیوں سے رک گیا تو اس کی نماز قبول ہوئی، اور اگر نہیں رکا تو سمجھے کہ نماز قبول نہیں ہوئی۔ تو یہ تھی آج کی چند آیات جس کا مختصر سا پیغام آپ کے سامنے رکھا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔